بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 9 کچھ پڑھی تھی ہم نے. اور طریقہ کیا ہے مشق والی تختی کا؟ ہجا، رواں، وقف اور اجرا. اب دیکھو دوستوں میں جو کمی آ رہی ہے، ان تینوں چیزوں کو ترتیب سے نہیں کر رہے. یہ چیز سامنے آ گئی، لہذا اب اس پر توجہ دیں تھوڑی سی. پہلے ہجا کرنا ہے جس کو ہم جوڑ بھی کہتے ہیں، پھر اس کو اکٹھا جب پڑھتے ہیں اس کو رواں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، رواں پڑھ کے پھر وقف پڑھ کے کرنا ہے. وقف کہنا ہے اور ساتھ وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے، وقف ہو گیا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اجرا. ٹھیک ہے، اب اجرا میں پہلے حرف مدہ کون سا ہے، اس کے اندر حرف لین کون سا ہے، پھر وقف کون سا ہے، پھر اس پر مد کون سی ہو رہی ہے. ٹھیک، اس طرح یہ ترتیب ہے. حمزہ زبر یا ای، نون زبر نا، اینا، وقف این. یا کیا ہے؟ یا لین. وقف کون سا ہے؟ بالاسکان، آخری حرف کو ساکن کر دیا. مد کون سی ہے؟ مد عارض لین، حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو. وقف کرتے ہوئے عملی طور پر عین لمبا بھی کروانا ہے. ٹھیک، بی وقف بی. تو اب میں نے ہجا نہیں کیا، رواں اور وقف دو پڑھ لیے. اب اجرا، کھڑی زیر میں کیا ہے؟ یا مدہ. کھڑی زیر میں، اب دیکھو اس میں پہچاننے میں ذرا مشکل بس وقت بعض بچوں کو ہو رہی تھی، تو آپ نے یوں پڑھ کر پریکٹیکل بتانا. بی ہی، دیکھو بیٹا ہی، اس کے اندر کس کی آواز آ رہی ہے؟ الف کی یا یا کی؟ یا مدہ. نہیں سمجھ آ رہا تو پھر یہ طریقہ کروائیں. بی ہی جیسے ای، کس کی آواز آ رہی ہے؟ یا. تو پہچانا کرنا آسان ہو جائے گا. جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا آ. وقف کریں گے جا. جی الف مدہ کون سا بھائی؟ وقف بال اسکان، آخری حرف کو مد کون سی ہو رہی ہے؟ مد متصل. مد حرف مدہ کے بعد جو کہ الف ہے، حمزہ اسی کلمے کا ہو. حمزہ اسی کلمے کا حصہ ہو، اگر علیحدہ ہوگا تو پھر منفصل بنے گی. ٹھیک جی. آگے جو ہے جی یا، اس کے اندر قاعدوں میں دو طریقے سے لکھا ہوتا ہے. یہاں میرے پاس کھڑی زیر میں لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس کیسے لکھا ہے؟ بعض کے زیر میں لکھا ہے. ٹھیک، اب زیر کی صورت جب پڑھیں گے تو اس میں بھی الف کا نام نہیں لیں گے، لیکن لکھنے میں یا بھی ہے، الف کا نام نہیں لیں گے. اور کس کا نام لیں گے؟ حمزہ کا نام لیں گے. ٹھیک ہے، اور زیر کی صورت میں یا کا نام بھی لیں گے. یا کا نام بھی جیسے کیسے؟ دونوں طرف میں بتا رہا ہوں. جیم زیر یا مد جی، الف کا نام نہیں لیں گے لیکن یا کا نام لیں گے. دوسری صورت میرے پاس لکھی کھڑی زیر، تو کھڑی زیر کی صورت میں ہجا کریں گے تو پھر الف کا نام تو پہلے سے نہیں لے رہے تھے، اب یا کا نام بھی بولو بھائی، یا کا نام بھی کیوں نہیں لیں گے؟ اس لیے کہ کھڑی زیر میں یا آ گئی. کھڑی زیر میں شاباش، یہ بات کو سمجھنا ہے. جیم کھڑی زیر مد جی، اب یا کا نام بھی. حمزہ زبر آ، جی آ، جی. وقف میں حمزہ پہ جھٹکے لگا کے ساتھ مد متصل، یہ بھی ٹھیک ہے. جوعن، جوع، مدہ وقف الاسکان، مد عارض وقفی.
خوف 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 وہی بالاسکان حرف لین ہے تو مد عارض لین، حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف کے لیے. خیر 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 حرف بریک اور مد عارض لین وہی حرف لین کیا. داود داود دال میں کون سی مدہ؟ الف مدہ. وہ میں کون سا مدہ؟ نیچے والا وہ کہ اوپر والا؟ اوپر والا. ٹھیک ہے جی، شاباش. داود جی لمبا کیا نا وقف میں، مد عارض وقفی. دال پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ. ذالک ذالک جی وقف بالاسکان ہے، کھڑی زبر میں الف مدہ. رضو وقف بھی اسی طرح ہے، وہ مدہ. شاء شاء تو یہ میں نے سبق کے طور پر چند دو لائنیں پڑھا دی. آگے اسی طرح 4-5 لائنیں اور مشق کر لیں گے نا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.